بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 جولائی 2022 پاکستان میں ایک قانون بنایا گیا ہے جس کے تحت ملکی سطح کی ایک اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اتھارٹی کا نام پہلے رحمت للعالمین اتھارٹی رکھا جانا تھا، لیکن عمران حکومت کے جانے کے بعد اس کا نام مزید بدلا گیا اور نیا نام ہوا نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی۔ تو آئیے پہلے اس کی کچھ ذمہ داریوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ملک کی حکومتیں دین کا نام استعمال کر کے کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ اس ایکٹ کے آرٹیکل 8 میں اتھارٹی کی پاورز یعنی اختیارات اور فنکشنز یعنی کاموں کا ذکر ہے۔ آرٹیکل 8A کہتا ہے کہ قوم کی کردار سازی کے ذریعے ملک کو ریاست مدینہ کی طرز پہ تعمیر کرنا، جس کی بنیاد انصاف، قانون کی عملداری اور فلاحی ریاست کے ماڈل پر ہوگی۔ یہ بات سن کر آپ خوش ہوئے ہوں گے۔ آرٹیکل 8 کا کلوز T سنیں آپ اور خوش ہو جائیں گے۔ قادیانیوں، احمدیوں، لاہوریوں، یہودیوں اور وہ تمام ادارے، تنظیمیں اور مذاہب جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں، ان کی ہر حرکت پر گہری نگاہ رکھی جائے گی اور ان کے پروپیگنڈا اور ایکشنز کو روکنے کے لیے تمام تر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ شہباز شریف نے جاتے جاتے نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے خورشید احمد ندیم نامی صحافی و کالم نگار کو۔ خورشید احمد ندیم کی تعیناتی کی وجوہات دو ہو سکتی ہیں۔ پہلی، نون لیگ سے وابستگی کی بنا پہ سیاسی طور پر اس کو نوازا گیا ہوگا، یا پھر قادیانیوں کے لیے جو اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہے اس کی وجہ سے اس اہم عہدے پر تعینات کیا گیا ہوگا تاکہ اس ایکٹ کی وجہ سے قادیانیوں کی ایکٹیویٹیز پر جو نظر رکھنے کی شق اس قانون میں شامل ہے اس کو بے اثر کر دیا جائے۔ خورشید ندیم کون ہے؟ اس کے نظریات سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو یہ جان لیں کہ خورشید ندیم جاوید احمد غامدی کے فالوور ہیں، اور کوئی عام فالوور نہیں ہے، بلکہ بہت فخر کے ساتھ اپنے کالمز میں اپنے آپ کو غامدی کا شاگرد رشید لکھتے ہیں۔ ان کا ویکیپیڈیا بھی دیکھیں تو پہلے ہی جملے میں غامدی کا شاگرد خاص ہونا لکھا ہے۔ اب ذرا قادیانیوں سے متعلق خورشید ندیم کے خیالات بھی دیکھیں۔ اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے، قادیانی مسئلہ مذہب اور ریاست کے باہمی تعلق کی ایک فرع ہے، یعنی اسی سے پیدا ہوا ہے۔ مذہب اور ریاست کے مابین رشتے کا تعین ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ جب تک اسے حل نہیں کیا جائے گا اس سے نئی نئی شاخیں اگتی رہیں گی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قادیانیوں کے کفر کی بنیادی وجہ ختم نبوت کا انکار کرنا ہے، اور یہ خالصتاً دینی مسئلہ ہے۔ لیکن خورشید ندیم کے نزدیک یہ مسئلہ ریاست کو مذہبی اسٹیٹ بنانے کی وجہ سے ہے۔ مزید دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا عمران حکومت میں فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پہ ایک نام ڈالا گیا تھا عاطف میاں کا۔ یہ بندہ قادیانی تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عاطف میاں کو ہٹا دیا، مگر مسئلہ اب بھی باقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسا مسئلہ ہے جسے جتنا حل کیا جاتا ہے اتنا ہی لا یخل یعنی کہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی آرٹیکل میں ایک اور جگہ کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھ لیں تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے لکھتا ہے، اس ناکامی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ ہمارا مذہبی ذہن ایک سفارشی کمیٹی میں بھی ایک ایسے فرد کو گوارا نہیں کر سکا جو ہم سے مختلف مذہبی خیالات رکھتا ہے۔ گویا خورشید ندیم کے نزدیک ختم نبوت کا انکار کرنا محض ایک مختلف مذہبی خیال ہے۔ ایسے شخص کو نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی جیسے پاورفل ادارے کا چیئرمین بنانا اس اتھارٹی کو بے اثر کرنے کے لیے اگر نہیں ہے تو پھر اور کس لیے ہے؟ خورشید ندیم کے یہ خیالات ان کے استاد اور مرشد جاوید احمد غامدی کی تعلیمات کی عکاسی کرتے ہیں۔ غامدی صاحب قادیانیوں کو کافر نہیں مانتے اور اس بات کا کھلے عام اقرار کرتے ہیں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ قادیانیوں کے لیے یہ سافٹ کارنر غامدی اسکول آف تھاٹ کی نمایاں خصوصیت ہے، بلکہ غامدی صاحب ایک قدم اور آگے جا کر کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہے پاکستان میں وہ پرسیکیوشن ہے، یعنی وہ ظلم عظیم ہے۔ 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا جس کی وجہ سے احمدیوں کے لیے اپنا مذہب پریکٹس کرنا ناممکن ہو گیا۔ ہمارے علماء میں سے سوائے آپ کے کسی نے اس کی تردید نہیں کی۔ ہمارے علماء نے ظلم کے خلاف بولنا کیوں بند کر دیا؟
یہ تو علماء سے پوچھیے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے، اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. یہ پرسیکیوشن ہے، سری پرسیکیوشن ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے ہم کو. استغفر اللہ العظیم. کفر کو کفر نہ کہنا اور جنہوں نے کہا ان کو ظالم قرار دینا مسلمانوں کے ایمان پر غامدی مکتبہ فکر کا ایک بہت بڑا حملہ ہے. اس کے علاوہ خورشید ندیم سیکولرزم کا ماننے والا ہے. ذرا دیکھیں کیا لکھتا ہے. ہم ریاست کو ایک مذہبی ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایک سیاسی ادارہ ہے. اس سیاسی ادارے کو جب ہم مذہبی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن میں سے ایک مسئلہ قادیانیوں سے متعلق بھی ہے. ہم نے مذہبی معاملات کو ریاست کے وظائف میں شامل کر دیا، حالانکہ وہ اس کے لیے بنی ہی نہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیکولرزم نام ہی اس نظریے کا ہے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ یہ جو نظریہ ہے سیکولرزم، یہ خدا کی اتھارٹی کا انکار ہے، اور ایسی اتھارٹی کا انکار کرنے والے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنائی گئی اتھارٹی کی چیئرمین شپ سونپ دی گئی ہے. مزید لکھا ہے کہ روایتی طبقات بار بار ریاست کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ریاست تو کوئی ذی عقل وجود نہیں ہے جس کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے. اسلامی روایت اور روایت پر قائم رہنے والے علماء کرام سے کس قدر چڑ اس آدمی کے اندر موجود ہے، یہ جملہ خود اس بات کا ثبوت ہے. اس کے علاوہ یہ بات آئین پاکستان سے براہ راست ٹکراتی ہے. آئین پاکستان کا آرٹیکل 2 صاف صاف کہتا ہے کہ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہوگا. خورشید ندیم یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں لیکچرز دینے کے لیے. وہاں پہ دیکھیے کہ اسلامک اسٹڈیز کے طلباء کو کن الفاظ میں سیکولرزم کی دعوت دے رہے ہیں. یہ سنیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مذہبی پیراڈائم میں سیکولرزم کو اکوموڈیٹ کریں. جو سبق انہوں نے سیکھا ہے ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسی باتیں کرنے والے جس آدمی کو آئین کے خلاف جانے پر سزا ہونی چاہیے تھی، غدار قرار دیا جانا چاہیے تھا، اس کو اتنے اہم عہدے سے نواز دیا گیا. پاکستان کی عوام کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں کے حکمران اس نام پر آئیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیے ہیں، اور آنے کے بعد اقتدار کی سیٹ سنبھالنے کے بعد آئین اور اسلام کے غداروں کو اہم عہدوں سے نواز دیں اور ملک کی دینی شناخت کو نقصان پہنچائیں. ایک طرف ہم ہیں، ہم اور آپ آئے دن بڑھنے والی مہنگائی سے پریشان بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ عیاشی کے نئے نئے راستے نکالتے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک اتھارٹی ہے، اس کا سالانہ بجٹ ہوگا، یہ ایک بہت پاورفل ادارہ ہے. خورشید ندیم کی ماہانہ تنخواہ اطلاعات کے مطابق 9 لاکھ روپے ہے. دیگر مراد کا ایک ڈھیر الگ ہے جو ایسے تمام عہدیداروں کو دیا جاتا ہے، شاید صرف اس لیے کہ وہ نون لیگ کا لاڈلا ہے. اور دوسری طرف ایک اور بہت اہم کام کہ بیرونی اشاروں پر قادیانیوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا. یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ ایکٹ بھی JUI جمعیت علماء اسلام کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے بنا ہے، اور مولانا فضل الرحمان PDM کے چیئرمین ہیں جن کے سامنے یہ سب ہوا ہے. عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے والوں کو چاہیے کہ نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئرمین کی سیٹ پر کسی متفق علیہ جید اور متقی عالم دین کو بٹھانے کے لیے مہم چلائیں، تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دینی شناخت پر حملہ کرنے والوں سے ملک اور عوام دونوں کو محفوظ رکھا جا سکے.